دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے۔ لا تزع قریۃ الا حبطها فی 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں۔ کیسی سواری اس کے پاس ہوگی، کیسی صورت والی سواری ہوگی، اب تو کچھ اندازہ ہے نا۔ آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جہاز 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک۔ نمبر 2، اس کے 2 کانوں کے مابین 80 گز کا یا 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے گدھے کی ماں بین حافر ہمارے ہی حافر آخر مسیرت یومین و لیلۃ، اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے اس کا گدھا کون ہے آج؟ ہوائی جہاز۔ ینادی بصوت لہ یسمع ما بین الخافقین، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد بھی حدیث ہے۔ وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے۔ ہو گیا کہ نہیں؟ بش کی تقریر سب سنتے کہ نہیں؟ سخرت لہ انہار الارض واعصارها یامر السماء فتمطر والارض فتنبت، اس کے لیے تمام دریا اور پوری زمین کو سخر کر دی جائے گی۔ وہ جب حکم دے گا آسمان کو بارش برسائے گا۔ مادر ذات انجھ اکمہا، اس کو ٹھیک کرے گا، کوڑی کو ٹھیک کرے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ والے معجزے ہیں۔ یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرے۔ آج جو ہے کلوننگ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹکڑا نکال کر والد بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث چل رہی ہے، ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن آ گیا۔ ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ وَيَبْعَثُ مَعَهُ یا يُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ مَنْ قَدْ مَاتَ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخْوَانِ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ إِلَىٰ أَبِيهِ وَأَخِيهِ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، اس کے ساتھ شیاطین جن کا لشکر ہوں گے، اور ان کی صورتیں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کی سی، اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں، پہچانتے نہیں مجھے، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو مجھے، ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو، یہ خدا ہے، اس کو کرو سجدہ۔ عام کفر و الحاد۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ +5 کانفرنس، اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے تحت۔ آخر من یخرج الیہ النساء، آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی۔ حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں، اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو باندھ کر جکڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گا، اور وہ رسیاں توڑا کر اس دجال کے پیچھے بھاگے گا۔ وہ نقشہ ہے آج۔ ایک حکم پر یہ شیطان مشرف جو ہے ہمارے ہاں 30% سیٹیں عورتوں کے لیے مقرر کر دی۔ بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے،
تو ان کی پیروی کر رہے ہو، وہاں بھی نہیں ہے یہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے مقاصد کی تکمیل میں ان سے آگے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے دیکھتے ہماری بات کو دیکھ کر انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹیں سب کی جو ہے خاص کر دی جائیں عورتوں کے لیے، وہاں وہ نہیں ہو پا رہا، جمہوری حکومت ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، ابھی بحثیں چل رہی ہیں۔ اور یہاں کیا تھا، مشرف ایک حکم، اور کوئی نہیں بولا، کوئی مذہبی لیڈر نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو، کوئی سیاسی لیڈر نہیں بولا کیا کر رہے ہو یہ۔ ان کی گھٹی میں سیاست پڑ چکی ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پوسٹ پون کر دے گا، اور الیکشن بڑا ہوا ان کا عام طریقہ۔ بہرحال یہ دجالیت جو ہے، دجال اکبر کی آنا ہے، یہ ہوگا کون، اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا، ابن سیاد، وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھی، وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا، وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا، وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے۔ تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن جائے۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، فرمایا نہیں، اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم، تم قتل کرنے والے نہیں ہوں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا ناحق خون کا جو ہے تمہارے اوپر الزام آ جائے۔ تو لوگ جمع ہو گئے، نماز پڑھ لی 2 رکعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لائے، کہا کہ ممبر پہ بیٹھو۔ بیٹھ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آج ایک دلچسپ واقعہ سنانے کے لیے تمہیں بلایا، نہ کسی ترغیب کے لیے نہ کسی ترہیب کے لیے، یعنی دینی بات اور ڈرانا جنت کی باتیں اس کے لیے نہیں ہے، ایک خاص واقعے کے لیے میں نے بلایا ہے تمہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا؟ کہا کہ تمیم داری آئے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں بھی بہت مزح کا خیز بات سمجھ لیجئے ہمارے ہاں، کہ کوئی صحابی تمیم انصاری کے نام سے ہمیں پوری فہرست میں نہیں ملتا۔ اسد الغابہ اٹھا لیجئے، معرفت الصحابہ نعیم اصفہانی کی اٹھا لیجئے، ابن اسیر کی اٹھا لیجئے، جس میں 8,000 10,000 12,000 صحابہ کے نام درج ہیں، لیکن اس میں کوئی تمیم انصاری نام کے صحابی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر صحابی کے نام پہ قبر بنی ہوئی ہے تمیم انصاری کی درگاہ، اور کون ہے وہ؟ صحابی ہے۔ حالانکہ صحابہ کے لسٹ میں کہیں نہیں آیا تمیم انصاری، ہاں لسٹ میں آیا ہے تمیم داری، یہی وہ صحابی ہیں جو میں آج اب ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمیم داری میرے پاس آئے تھے اور وہ عیسائی تھے، اور یہ واقعہ 9 ہجری کے بعد کا قرب رسول کی وفات کے قریب کا زمانہ ہے۔ تو کہا کہ میرے پاس تمیم داری آئے، اور تمیم داری عیسائی تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، اب آئے مسلمان ہوئے میرے ہاتھ پر، اور ایک ایسا واقعہ سنایا، میں جو تم کو سنایا کرتا تھا اس سے موافقت لگا، تو میں نے سوچا کہ وہ واقعہ تم کو بھی سنا دوں، اس کے لیے میں نے بلایا۔ تو اب صحابہ سب کیا ہیں، ہمتن گوش ہو گئے، تو اللہ کے رسول کہنا شروع کرے کہ تمیم داری نے کیا مجھے بتلایا ہے۔ کہ ہوا یہ کہ تمیم داری اللہ کے رسول پر ایمان لائے اس وقت، تو کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو پہلے نہیں مانتا تھا، آج ایمان لانے کی ایک وجہ بھی یہ واقعہ ہے۔ اور پھر واقعہ سنایا کہ کہا کہ میں نے ایک جہازی سفر کیا، سمندر کا سفر کیا، جس میں 1 مہینے تک طوفان کے گرد میں پھنس کے ادھر ادھر پھرتا رہا، مجھے راستوں کا بھی پتہ نہیں چلا کہ ہوا کہاں لے جا رہی تھی، وہاں جا رہا تھا میں، میرے ساتھ ایک گروہ تھا جس کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، یہاں تک کہ 1 مہینے کی تھپیڑوں میں، ادھر ادھر کی ہواؤں میں، آخرکار ہمیں ایک ایسے جزیرے میں لا کے چھوڑا جہاں پر کوئی انسانی نمو کا نشان بھی نہیں تھا، اور ہم وہاں اتر گئے۔ اب بھوکے بھی تھے، ہمارے مسائل بھی تھے، 1 مہینے سے زمین بھی نہیں دیکھی تھی، تو ہم آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے شکل کا جانور ہے جس کی بالوں کا یہ حال ہے کہ نہ اس کی دم کا پتہ چلتا ہے نہ اس کے منہ کا پتہ چلتا ہے، بال ہی بال ہیں پورے۔ ہم نے دیکھ کے کہا کہ یہ کیا بلا ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں بلا نہیں ہوں، میں جساسا ہوں۔ جساسا کیا ہے؟ کس کی جاسوس ہے تو؟ نے کہا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، اور ایک شخص منتظر ہے تمہارا، وہاں جاؤ۔ تو اب ایک تو ہیبت طاری ہی تھی، تو اور آگے بڑھ گئے۔ تو جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک بلند قامت انسان، اس سے بڑا کوئی انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ حلیہ بیان کیا دجال کا، بتایا کہ خلقت آدم میں، آدم کی اولاد میں اس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہوگا، یعنی موٹاپے کی حیثیت سے، اونچائی کی حیثیت سے۔ وہ گویا کہ ایک بلڈنگ ہوگا، اس حیثیت سے بہت بڑا ہوگا، اور وہ پوری طرح پاؤں سے لے کر سر تک لوہے میں، زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا ہوا تھا۔ ہم نے پوچھا یہ کیا بلا؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا ہوں یہ تو بعد میں جان ہی لوگے، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم نے 1 مہینہ سمندر میں سفر کیا، ہوا کے تھپیڑوں نے ادھر ادھر کر کے مجھے یہاں تک کہ یہاں پہنچایا، اور ہم نے اس بلا کو دیکھا جہاں نہ منہ دکھتا ہے نہ سر دکھتا ہے، پھر اس کے بعد تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تم عرب سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ اچھا یہ تو بتاؤ ایک نبی آنے والا تھا، آ گیا یا نہیں؟ کہا کہ وہ تو آ چکا ہے۔ اب کیا حالت ہے؟ اب وہ مکے سے گزر کے مدینہ ہجرت کر گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ لڑائیاں ہوئی ان کے درمیان اور مشرکین کے درمیان۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول غالب رہے، اور آج انہی کا ڈنکا ہر جگہ بج رہا ہے اور لوگ ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں کو اچھائی اسی میں ہے کہ ان کی اطاعت کر لیں، لوگوں کی اچھائی اسی میں ہے کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا بحیرہ تبریہ جو ہے، نالی ندی، وہ ابھی پانی دے رہی ہے، سوکھ گئی؟ انہوں نے کہا کہ پانی دے رہی، لوگ لے رہے ہیں، اسی سے کھاتے پیتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں۔ کہا ان قریب سوکھ جائے گی۔ اچھا فلاں جگہ ایک بنجر زمین تھی، وہ باغ و بہار میں آ گئی ہے؟ نہیں ابھی ویسے ہی ہے۔ کہا کہ نہیں ویسے ہی، ان قریب وہ باغ و بہار میں آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں دجال ہوں جو ان قریب نکلوں گا، اور آج میں یہاں جکڑا ہوا منتظر ہوں کہ کب میرے نکلنے کا وقت آئے گا۔ تو یہ جا کے خبر تو پوچھتا ہے نا میرے بارے میں یاد رکھ لے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا، اور اسی طرح وہاں سے نکل پڑے، اور راستہ بھٹکتے بھٹکتے کئی ماہ کے سفر کے بعد پھر مدینہ آئے۔ تو پہلے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور ایمان قبول کیا، اور کہا کہ میں نے دجال سے ملاقات کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تمیم داری جو کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں جو کہہ رہا تھا اس سے پہلے، وہ دونوں باتیں بالکل میچ کر گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے وہی دجال ہو، اور مجھے پہلے بھی یقین تھا کہ وہ سمندر ہی کے کسی جزیرے میں ہے۔ میں پہلے بولتا تھا کہ یمن کی طرف ہے، یمن کی طرف ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ وہ شام کی طرف ہے، شام کی طرف ہے، شام کی طرف ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا۔ تو اس حدیث سے علماء مفسرین اور محدثین جو باتیں اخذ کیے ہیں وہ کیا ہے؟ دجال پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہو چکا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دجال آج بھی کہیں موجود ہے، سیٹلائٹ چینل ہوتے ہوئے، سیٹلائٹ ہوتے ہوئے بھی چپا چپا زمین کا چھان مارنے کے باوجود سائنس اتنی ترقی نہیں کی کہ دجال کو دیکھ سکے، کیونکہ بہت سی چیزیں اور بھی کیا ہیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، نہیں دیکھ سکتی تو نہیں دیکھ سکے گی۔ حتیٰ کہ دجال ہی نہیں ہے، یاجوج ماجوج بھی چھپا ہوا ہے، اتنا بڑا گروہ، لیکن کسی کو پتا نہیں، زمین ہی کے اندر ہیں وہ بھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کسی جزیرے میں ہے، یعنی آئی لینڈ میں، تو سمندر کا قریب ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اصل میں اس وجہ سے کہ شیطان اپنا عرش جو بچھاتا ہے وہ سمندر میں ہے۔ شیطان کی تمام مجلسیں سمندر میں ہوتی ہیں، وہ پانی پہ تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے کارندوں کو بلاتا ہے۔ تو شیطان یہ بھی سب سے بڑا شیطان ہے انسان نما، اور یہ شیطان سے شیطان کو لنک ہونا ہی چاہیے، اس وجہ سے وہ بھی سمندر ہی کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ بحر اقیانوس جو ہے نا، وہاں پر برمودا ٹرائنگل ہے۔ برمودا ٹرائنگل تو آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک ایسا ٹرائنگل ہے جہاں پر کوئی نہ پرواز جاتی ہے نہ کوئی جہاز،
اوپر سے بھی کوئی گزرتا ہے تو دھس جاتا ہے، سمندری سفر میں بھی کوئی جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے، اور وہ جو بلیک بورڈ ہوتا ہے اندر، جو مشینری ہوتی ہے فلائٹ کی، وہ تک بتانے سے قاصر ہے کہ اندر ہے کیا. کیونکہ فلائٹ کے اندر جو بلیک بورڈ ہوتا ہے وہ ایسی کیمیکل، ایسے میٹیریل میں ہوتا ہے کہ بام سے بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ ڈیٹا محفوظ کرتا ہے. پھر واقعہ کیا ہوا تھا وہ ڈیٹا سے نکال کے دنیا پہچان لیتی ہے. لیکن کئی ایسے فلائٹ بھی بھیجے گئے کہ آخر یہ برمودا ٹرائنگل میں ہے کیا، لیکن وہ فلائٹ ایسے گم ہوئے کہ ان کا بلیک بورڈ بھی نہیں ملا. آج تک کسی کو پتا نہیں ہے وہ ہے کیا، اس کے اندر ہے کیا. کئی فلائٹس جا کے، کئی لوگ جا کے وہاں پر غائب ہو چکے ہیں اور کوئی نیوز نہیں آئی ہے. تو بعضوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ برمودا ٹرائنگل ہی اصل وہ جگہ ہے جہاں پر دجال ہے، اور اس پر بڑی بڑی تحریریں اور بڑے بڑے کیا ہیں آرٹیکلز لکھے گئے. لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے. احادیث میں ہمیں کوئی متعین جگہ نہیں آئی. جیسے متعین جگہ نہیں آئی ویسے ہی ہم بھی بغیر متعین جگہ کے کہیں گے کہ وہ ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں ہے. اللہ کے رسول نے کہا، آخری جو بات کہی وہ کہا کہ وہ کیا ہے، مشرق میں ہے. بس اس کے بعد جب خروج کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا. لیکن اس زمانے کا شام سیریا اور اس زمانے کا سیریا بہت مختلف، اور اس زمانے کا عراق اس زمانے کا عراق بہت مختلف ہے. آج اتنا حصہ ہے عراق کا، بقیہ سب ادھر ادھر بڑھ چکا ہے. شام اتنا ہے اور شام کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. وہ زمانے میں شام بہت تھا، دمشق. اب اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ اسی کے اندر کا ایک قریہ خراسان وہاں سے نکلے گا. اب پتہ نہیں اب خراسان کہاں ہے، کس شکل میں ہے، اس زمانے کا خراسان کیا تھا اصل میں، یہ بھی پتہ نہیں. لیکن یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ دجال ہے. ملاقات تمیم داری سے ہوئی، وہ بہت بڑا انسان ہے اور سنکلیوں میں جکڑا ہوا ہے اور منتظر ہے کہ کب نکلوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پیارے بھائیوں، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم وغیرہ کی ایک حدیث میری نظر سے گزری، جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، یا آپ کی اصطلاح میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان صحابہ میں ہیں جن کو سب سے زیادہ فتنوں اور فتنوں کے بارے میں معلومات تھی. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا ذکر آیا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر صحابہ کے سامنے عموماً اور دجال کے فتنوں سے خصوصاً آپ صحابہ کرام کو متنبہ کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں کہتا ہوں کہ وجوب کی حد تک ہر شخص کو یہ حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے آخر میں جہاں قبر کے عذاب سے پناہ اللہ تعالیٰ پناہ طلب کرتا ہے، جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہے، وہیں دجال کے فتنے اور اس کی شر سے بھی پناہ طلب کرنے کا حکم ہے. تو دجال کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں یہی چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے جو باہمی فتنے ہیں وہ میرے نزدیک تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہیں دجال کے فتنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سے پہلے جتنے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، جو شخص ان فتنوں سے بچا نہیں رہے گا وہ دجال کے فتنوں سے نہیں بچ پائے گا. ذرا غور کریں، دجال سے پہلے جتنے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائے گا نہیں، ان فتنوں سے دور رکھنے کو اپنے آپ کی کوشش نہیں کرے گا، وہ شخص دجال کے فتنے سے بھی محفوظ نہیں رہے گا. اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَمَا صُنِعَتْ فِتْنَةٌ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً. جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی ہے، اس دنیا میں جتنے فتنے ظاہر ہوئے ہیں،
خواہ چھوٹے فتنے ہیں یا بڑے فتنے ہیں، اقتصادی فتنے ہیں، معاشی فتنے ہیں، معاشرتی فتنے ہیں یا مالی فتنے ہیں، کسی بھی قسم کے فتنے ہیں، عام فتنے ہیں یا خاص فتنے ہیں، یہ سارے کے سارے فتنے دجال کے فتنوں کا پیش خیمہ ہیں۔ یہ حدیث ہمیں جو دعوت دے رہی ہے وہ کچھ غور کرنے اور کچھ سوچنے کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم اور آپ دجال کی آمد سے قبل ہے، جس کی آمد برحق اور یقینی ہے اور اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لم تکن فتنۃ فی الارض منذ ذرأ اللہ ذریۃ آدم اعظم من فتنۃ الدجال، اس روئے زمین پر جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی ذریت کو پیدا کیا ہے، دجال کے فتنے سے بڑا کوئی اور فتنہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم نوح علیہ السلام سے لے کر کے جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبہ کیا اور ڈرایا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں معلوم یہ ہوا ہے کہ اس دنیا میں جتنے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں وہ مالی ہیں، معاشرتی ہیں، اجتماعی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، عام ہیں، خاص ہیں، جیسے بھی فتنے ہیں، تمام فتنے دجال کے فتنوں کا پیش خیمہ ہیں۔ لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر غور کرنا چاہیے کہ جو شخص ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ دجال کے فتنوں سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا چلوں، دجال کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ کمزور ایمان والے لوگوں کو شک و شبہات میں مبتلا کر دے گا۔ شک اور شبہات میں ایک شخص سمجھے گا میں بہت بڑا مومن ہوں، لیکن دجال کے سامنے جب جائے گا اور اس کے کرشمے دیکھے گا تو اس کا ایمان کمزور پڑ جائے گا، شک و شبہ میں مبتلا ہوگا۔ تو گویا شبہات کے جو فتنے اس وقت موجود ہیں مختلف شکلوں میں، جو شخص اب اپنے آپ کو شبہات کے فتنے سے محفوظ نہیں رکھے گا وہ دجال کے جو شبہات ہوں گے اس فتنے کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دجال کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ شیطان کا اس کے ساتھ تعاون ہوگا، شیطان اس کی مدد کرے گا، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس سے شیطان گزرے گا جس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہوگا، وہ کہے گا اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں اور وہ کہہ دیں کہ میں رب ہوں تمہارا، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، تو تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ وہ شخص اس شبہے میں پڑ جائے گا، چنانچہ دو شیطان اس کے والدین کی شکل اختیار کریں گے اور ظاہر ہو کر کے وہ یہ کہیں گے کہ بیٹے ان کی بات قبول کرو، یہ تمہارے رب ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا وہ شیطان کے فتنے میں پڑ جائے گا۔ تو جو شخص آج کل اپنے آپ کو شیطان اس کے مکر اس کے فتنوں سے نہیں بچا سکتا ہے تو وہ بعد میں بھی اپنے آپ کو دجال کے فتنوں سے نہیں محفوظ رکھ پائے گا۔ نیز دجال کا ایک بہت بڑا فتنہ اس کی کرشمہ سازی اور دھوکے بازی ہوگی۔ تو جو شخص اس وقت کے موجود خواہ پیروں کی شکل میں ہیں یا کسی بھی شکل میں ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دین کے نام پر، تو جو شخص اس وقت ان لوگوں کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پائے گا وہ شخص دجال کے کرشموں کے فتنے سے بھی اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے دجال کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب امت مسلمہ بلکہ سارا عالم سخت اختلاف کا شکار ہوگا، جیسا کہ مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ یخرج الدجال فی خفۃ من الدین واختلاف من الناس، دجال اس وقت ظاہر ہوگا کہ دین کے معاملے میں لوگ افتراق کے شکار ہوں گے اور دین کا معاملہ لوگوں کے نزدیک بہت ہلکا ہوگا۔ تو جو شخص اس وقت موجودہ دور میں اپنے آپ کو اختلاف سے نہیں بچائے گا، دین کے بارے معلومات حاصل نہیں کرے گا، وہ شخص اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ نہیں رکھ پائے گا۔ اسی طریقے سے اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے شہوات میں مبتلا ہونا، چاہے وہ مال کی شہوت ہے۔ آج مال حاصل کرنا لوگوں کا سب سے اہم مقصد بن گیا ہے، چاہے دین کا کباڑہ ہو جائے اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے، خواہ وہ عورتوں کا فتنہ ہے،
خواہ وہ منصب کا فتنہ ہے، خواہ وہ شہرت کا فتنہ ہے، یہ سارے فتنے شہوات کے فتنے ہیں۔ منصب کی شہوت میں آ کر کے انسان بہت کچھ کر جایا کرتا ہے، عورتوں کی شہوت میں پڑھ کر کے انسان بڑے گناہ کر جایا کرتا ہے، مال کے فتنے میں پڑھ کر کے انسان بہت کچھ دھوکے بازی اور حرام کمائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو شخص ان وقت اپنے آپ کو ان فتنوں میں محفوظ نہیں فتنوں سے محفوظ نہیں رکھے گا کہ اپنے آپ کو ان شہوات کے فتنوں سے دور رکھے، مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے، عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے، جاہ و منصب کے فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھے، تو جو شخص اس کام کو نہیں کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکے گا۔ اس طریقے سے اگر میں گناتا جاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دجال کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس کے فتنے کیا ہوں گے اس کے بارے میں توجہ دیں، اور اس کے فتنوں کی نوعیت کے فتنے، اس فتنوں کی نوعیت کے جو فتنے آج ہمارے زمانے میں ہر طرف سے موجود ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے، اور دجال کی آمد پر اگر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زندہ رکھتا ہے تو اس کے ہر قسم کے شر سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد